اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ رکھو کہ کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو. حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں. تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے. شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد. بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار میں لڑا رہے ہو، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کہے، شیطان کی ذریت. حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے. حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے. عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1. نمبر 2 حارث ابن ہشام. نمبر 3 سہیل ابن عمرو. یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں. اب تھوڑا سا تصور میں وادی نور کی امن والی وادی سے نکل کر ذرا میدان غزوہ میں پہنچ کر کے دیکھیں حالت کیا ہے. اگر ہم دوڑ بھاگ کر کے آئیں اور ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے، بلکہ دوڑ بھاگ جانے دیجئے. ہم لوگ گرمیوں میں افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے. 10 سال کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور شربت رکھا ہے، تو افطار کے وقت باپ کی لگی ہوئی پیاس بیٹے کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے، اور باپ کا ہاتھ پہلے گلاس پہ پہنچتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پہلے گلاس کی طرف بڑھتا ہے. سب کے الگ الگ گلاس ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی. جب روزے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے تو زخموں کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہے. لیکن ایثار محبت کا انتہا ایثار ہے، قربانی ہے. اکرمہ ابن ابو جہل گرے، حضرت سیدنا اکرمہ، تو ان کو پانی پیش کیا گیا جب وہ زخموں سے نڈھال تھے. لیکن اکرمہ کے سامنے جیسی تڑپ رہے تھے زخموں سے، جیسی پانی آیا تو حارث نے صرف پانی کو دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے، پانی مانگا نہیں. اس لیے کہ ذہن میں کتنی ہم آہنگی تھی فکری طور پر. اکرمہ کو پانی دیا جا رہا ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حارث ابن ہشام صرف اس پانی کو دیکھ رہے ہیں سوالیہ نگاہوں سے. لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں، میں للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کو بیان کرنے کا ایک معیار دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، اور ہم کسی منبر پر ہو اس معیار کے پابند ہیں. اگرچہ ہم سمجھانے میں ناکام رہے لیکن ادب کے امتحان میں ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے. اس لیے کہ جو سمجھانے میں ناکام ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ سمجھا نہ سکا، لیکن اگر ادب میں ناکام رہ گیا تو اس کی آخرت بھی برباد. تو للچائی ہوئی نظر نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں لالچ تھی نہیں. حضور نے تو لالچ سے ان کے دلوں کو پاک. ارے وہ کوثر کی لالچ نہیں کرتے، میدان جنگ کی پانی کی لالچ کی بات کرتے. میرے امام نے کہا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. ان کے مزاج دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. کہتے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. وہ تو یار کی طرف رخ کر کے کوثر سے بھی اس لیے چہرہ پھیرے کہ جام کوثر بالکل اہم ہے، لیکن یار کی نگاہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو
اہل علم ذرا اس پہ توجہ کریں، شہد اور شکر کو بیان کس انداز سے کیا، اسی کو فکر امام احمد رضا کے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل کو پانی پیش کیا گیا اور حضرت حارث ابن ہشام نے صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو دیکھا۔ تڑپتے ہوئے اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا، حضرت اکرمہ نے فرمایا مجھے پانی سے زیادہ ضرورت حارث کو ہے، ادھر لے جاؤ پانی، اور وہ پانی ادھر لے جائے گا۔ ابتدا سینہ بے کینہ، انتہا قربانی۔ حالانکہ حضرت اکرمہ جانتے تھے ابھی کا پانی نہ ملنا موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی یہ محبت تو دیکھے، قربانی تو دیکھے، انداز تو دیکھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ شادی میں اگر ایک پلیٹ میں لوگ کھائیں، اب تو ایک پلیٹ میں کھاتے بھی نہیں، ہمارے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ یا ہمارے یہاں دیہاتوں میں کھا لیتے ہیں، تو وہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کا سر ادھر ادھر پھر جائے تو لوگ دوسرے کی آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور کہاں وہاں جان خطرے میں، جان بلب ہے حضرت اکرمہ، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو حضرت حارث ابن ہشام دیکھتے، کہا مجھے نہیں، پہلے حارث کو دے دو۔ اب حارث کے پاس پانی پہنچا تو حضرت سہیل نے دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے۔ جیسے حضرت سہیل نے دیکھا، کیا فکری یگانت ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ادھر سے اکرمہ نے حارث کے پاس بھیجا، حارث نے حضرت سہیل کے پاس بھیجا، سہیل کے پاس پانی گیا تو وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی کہ پیاس سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے مسلمان سے محبت، یہ ہے پیار۔ یہ پیار کہاں گیا، یہ محبت کہاں گئی؟ زبان سے شعلے اگلنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس پر ہتھیار اٹھانا، جنگ کرنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہ مانگ سکا، ڈر ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ محبت تھی، پیار تھا۔ آج یہ سب سے مہنگی اگر کوئی چیز ہے اس وقت، وہ محبت ہے۔ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ جن کے پاس دولت لگتی ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے تو لوگ محبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب ذرا اللہ کے لیے محبت سن لیں، حالانکہ ٹائم میرا قریب الختم ہے۔ میرے باپ کی جو خطیب ہے منبر پہ تشریف لا رہے، میں اپنی بات شارٹ کروں گا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا ان کو دے دوں تاکہ آپ ان سے بھی کچھ سنیں۔ اللہ کے لیے محبت، آج محبت آپ کرتے ہو، دوست بناتے ہو پارٹیاں کرنے کے لیے، دوست بناتے ہو قرضے لینے کے لیے، یا کسی کو سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی وجہ، اس کے لیے اس سے محبت کرنا بھی محبت ہو سکتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بھی محبت کے دائرے میں ہے، اس کے لباس کے اچھے ہونے پہ محبت کرنا یہ بھی محبت کے دائرے۔ آپ تو خان صاحب نچنیوں سے بھی محبت کرتے ہو، اسی لیے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ان خان صاحبوں کی تصویر ننگی ننگی لگی رہتی ہے، آپ تو ان سے ہی محبت کرتے ہو۔ تو اللہ کے لوجہ اللہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب سے میں نے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، نور کے ممبر پہ۔ اور اس سے بڑی بات جو فرمائی، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے لیے محبت کر لو میرے بھائیوں، کسی سے اللہ کے لیے پیار کر کے دیکھ لو۔ آقا ارشاد فرماتے، سیدنا معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں، کیا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے
اللہ اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا اور اس کو نور کے ممبر پہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اس کے مرتبے پر رشک کریں گے، نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے ان کے مرتبوں کو دیکھ کر۔ اب یہ اللہ کے لیے محبت کیوں؟ نمبر ایک، اب توجہ کرنا، ہم نے بہتوں سے محبت کی، تجارت کی بنیاد پہ محبت ہے، برادری کی بنیاد پہ محبت ہے، اور علاقے کی بنیاد پہ محبت ہے، اور پتہ نہیں کس کس بنیاد پر ہے، لیکن محبت اللہ کے۔ ایک دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے ہیں کس بنیاد پہ؟ محبت اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کا جلوہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھنا، غور کرنا۔ اگر آپ نے حسن کی وجہ سے محبت کی، جب تک حسن رہے گا محبت رہے گی، ورنہ ختم۔ کسی کی شاعری کی وجہ سے کی، کسی کے لباس کی وجہ سے کی، کسی کے نسب کی وجہ سے کی، کسی رنگ، لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کی بنیاد پہ محبت کی جو ختم بھی نہیں ہوتی، چلے نہیں ہوتی ختم، مگر اگر محبوب نے تھوڑا سا طوطا چشمی کر دی، یعنی محبوب نے رسپیکٹ نہیں کیا آپ کا، تو آپ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنے لگتے۔ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں، میں نے بے شمار ایسے مریدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے پیر کی بیعت صرف اس لیے توڑ دی کہ پیر صاحب اس کے بیٹے کے نکاح میں نہیں پہنچ سکے۔ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ اجتماع کوئی پول کھول اجتماع تھوڑی ہے، یہ تو پردہ پوشی کا نا، تو کسی کے نام تھوڑی ہم لے سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، میں کوئی گڑی ہوئی بات نہیں کروں، مجھے پتا ہے بہت سارے اماموں کو اس لیے مسجدوں سے لوگوں نے ہٹا دیا جن کے ہاتھ چومتے تھے کہ اس کے باپ کے جنازے میں امام صاحب شریک نہیں ہو سکے۔ وجہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی نا، تو محبوب نے طوطا چشمی کی، تھوڑا سا کچھ کر دیا تو محبت ختم ہو گئی۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر محبوب رونگ بھی چلا جائے اور اللہ کے لیے محبت ہے، رسپیکٹ نہ کرے، عزت نہ دے، توجہ نہ دے، تو وہ سوچتا ہے یار میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ جس کے لیے محبت کر رہا ہوں صلہ تو اس نے عطا کرنا، تو وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ دیکھیں دولت کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، دولت ختم، محبت ختم۔ حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، حسن ختم، محبت ختم۔ لوگ اسی لیے تو 2-3 بچوں کے باپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نا، بیوی کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ حسن کے پجاری بنے تھے، حسن گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یہی تو ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے بیویوں سے محبت کی، پھر مرنے کے بعد بھی انہوں نے تاج محل بنا دی، یہ لوجہ اللہ تھی نا۔ ممتاز کی حیاتی میں تاج محل نہیں بنا، ممتاز کے موت کے بعد تاج محل۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کچھ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے لوجہ اللہ کی۔ اور یہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میری اولاد ہے، یا بیوی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں اس لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ توجہ فرمائیں، تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ۔ اب لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو۔ سوچیے تو صحیح، روزی میں برکت ضرور ہوگی نماز کی وجہ سے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی۔ بلا تمثیل، ملانے کے لیے، سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گائے کی خریدی دودھ کے لیے ہوتی ہے، گوبر کے لیے نہیں ہوتی۔ گوبر مفت میں نصیب ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل، نماز تو یار کی رضا کے لیے پڑھی جاتی۔ جس عبادت کے پیچھے صلہ مقصود ہو، پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوا کرتی ہے۔ عبادت بے صلہ کی نیت سے کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے، بس پھر بعد میں جو ملتا ہے ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج کچھ ہے، کل کچھ ہے۔ آج یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے
شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. تو یہ 12-14 گھنٹے میں شام ہوتی ہے، اتنی جلدی کافر کیسے ہوں گے؟ تو شارحین نے اس کی کئی تشریحات میں اقوال لکھے. ایک قول یہ بھی لکھا کہ صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن کی جان کو، مال کو، عزت کو حرام سمجھے گا، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر بیان فرمائی. بلکہ وہ حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بڑی مشہور ہے، جس کو ٹائم کی وجہ سے میں صرف اشارہ مفہوم کے طور پہ. آقا علیہ السلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے. حضور نے توقف فرمایا تو لوگوں نے سمجھا شاید آج کے دن کا نام حضور تبدیل کر دیں گے، تو فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے. کہا حضور قربانی کا دن ہے. پھر ارشاد فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ پھر کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے. تو پھر توقف کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ شاید مہینے کا نام حضور بدل دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ بالکل ذوالحجہ کا مہینہ. پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو کہا کچھ دیر توقف کیا، صحابہ نے گمان کیا کہ کئی شہر کا نام تو نہیں بدلنے والا ہے. فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا حضور یہ بالکل مکۃ المکرمہ ہے. تو کیا فرمایا جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، مومن مسلمان کی عزت، جان، مال کو ایسی ہی حرمت عطا کی جاتی ہے. آپ بتائیں. تو یہ جو حدیث میں مختلف اقوال لکھے گئے، ایک قول یہ بھی ہے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. کیا مطلب؟ صبح کو یہ سمجھے گا کہ مومن کی عزت مجھ پہ حرام ہے، اور شام ہوتے ہوتے کسی چھوٹی موٹی بات پر بھی اس کی عزت کو اپنے لیے حلال جانے گا. اور جس کو اللہ رسول نے نص قطعی سے حرام کیا ہے اس کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا. ایک قول اس میں یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کتنوں کی پگڑیاں اچھالتے ہو، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہو، سر کے اوپر بھی نہیں جا رہے سجدے نہ دعائیں، پھر کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دل میں کینہ کیسے ہوگی؟ محبت کرو. حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں اگر کانٹے بچھاؤ گے پوری دنیا کانٹے سے بھر جائے. لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ کریں، آپ کریں نا، کیونکہ حکم آپ کو ہے، ہمیں ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے. فتح محبت کی ہوتی ہے. محبت کے سفیر بنو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے. جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے